کذالک النشور، اسی طرح تمہارا زندہ ہونا بھی ہے. من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا. ایک رکاوٹ تو حق کو فالو کرنے میں یہ بنتی ہے کہ شیطان آپ کی نظر میں برائی کو مزین کر دیتا ہے. پچھلے رکوع میں ذکر ہوا نا دو چیزوں کا جو حق سے روکتی ہیں، ایک دنیا کی زیب و زینت اور ایک شیطان. تو اللہ نے جو شیطان کا حربہ ہے نا کہ جو آپ کی نظر میں برائی کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، اس کا تو تذکرہ اللہ نے کر دیا کہ بھلا جو برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دے اس سے زیادہ بدتر انسان کون ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کلچر میں، سوسائٹی میں کوئی برائی پھیل جائے تو اس کے اگینسٹ چلنے میں ذلت کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، آپ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہو. تو بعض دفعہ اپنی عزت کے لیے بھی انسان برے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بڑی مشہور مثال ہے بھائی، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں. دیکھتے ہیں کہ بھئی پبلک جس طرف کو جا رہی ہے تو انہی کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں. پبلک کیا سننا چاہتی ہے آپ سے، آپ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ان کو حق کی طرف لے کر جائیں، انہی کی ہاں میں ہاں ملانا. تو یہ حب جاہ کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان یہ برائی کرتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے. تو مشرکین بھی کرتے تھے، ان کے سارے باپ دادا چونکہ مشرک تھے، سردار سارے مشرک تھے، تو وہ توحید کے راستے پہ آنے میں ان کی ذلت تھی اور برے راستے کو اختیار کرنے میں ان کی عزت تھی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی تم اگر عزت چاہتے ہو، من کان یرید العزہ، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزتیں تو اصل میں اللہ کے لیے. عزت دار کی نظر میں عزت حاصل کرنا یہ پائیدار عزت ہے، اور خود جو ذلیل اور رسوا ہوں ان کی نظر میں عزت حاصل کرنا یہ عزت پائیدار نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک بھنگی کی نظر میں تو عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بادشاہ کی نظروں میں آپ ذلیل ہو رہے ہیں. اب کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی تو ایک ایسا کام کر رہا ہے، بادشاہ کی نظر میں تو ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اور آپ جواب میں کہتے ہیں نہیں بھائی بھنگی کی نظر میں میری عزت بہت بڑھ رہی ہے. تو اگلا کیا کہے گا، بھائی عزت دار کی نظر میں عزت حاصل کرنا، تو عزت تو بادشاہ کے لیے، یہ تو بیچارہ خود عزت کا محتاج ہے. تو عزت تو بادشاہ کے لیے ہے نا. تو جو خود عزت دار ہوتا ہے اس کی نظر میں اگر تیری عزت ہوگی تو وہ عزت پائیدار ہوگی. تو یہاں بھی اللہ نے یہی طرز اختیار کیا کہ فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں تو اصل میں اللہ کے لیے ہیں. تو تم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہو جس سے خدا کی نظر میں تمہاری عزت خراب ہو رہی ہے. تو یہ عزت جو تمہیں مل رہی ہے یہ پائیدار نہیں ہے، یہ اس کا انجام برا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، ہم بار بار جو دعا پڑھتے ہیں نا، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام وہ پرہیزگاروں ہی کے لیے. تو جو اصل میں قابل عزت ہے نا اللہ، اس کی نظر میں آپ عزت حاصل کریں، یہ عزت پائیدار ہوگی آخرت میں. آپ کو یعنی یہ آخرت میں ظاہر ہو جائے گی یہ عزت. دنیا میں وقتی طور پر ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ذلت مل جائے، تو انجام کو دیکھنا چاہیے. انجام کے لحاظ سے ہمیشہ عزت داروں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ جو اللہ عزت والا ہے نا، اس کی نظر میں اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے قول اور اپنے عمل کو درست کر لو. اپنے یعنی زبان سے بھی اچھی بات کہو اور عمل بھی اچھا کرو، تو وہ اس تمہارے عمل کو بھی قبول کرے گا اور تمہارے زبان سے نکلے ہوئے اچھے کلمات کو بھی قبول کرے گا. تو یہ قبولیت سے تمہیں اس کی نظروں میں عزت ملے گی. تو اللہ اچھے عمل کو قبول کرتا ہے، تو تم اچھا عمل کرو تاکہ تمہیں عزت ملے اللہ کی نظروں میں. تو اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. یہ چڑھنا کنایا ہے قبولیت سے، یعنی اللہ ان کو قبول کرتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ بھائی تم کوئی بھی عمل کرو گے آئے گا وہ میرے پاس ہی، یعنی میں اس کو قبول کروں گا، میری طرف جائے گا وہ عمل. تو یہاں کلمہ طیب سے مراد ہے وہ تمام اچھی باتیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی ذکر اذکار ہے، تحیات ہے، جو بھی کلام ہم زبان سے اچھا کلام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سارے کلام اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو قبول کرتا ہے. اللہ کے دربار میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پھر اس پہ بدلہ دیتا ہے، یہ ضائع نہیں ہوتے. آگے والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل پھر اس کو اور بلند کر دیتے ہیں. یہ بھی کنایا ہے قبولیت تام سے.
قبولیت تام کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلمہ تم زبان سے نکالتے ہو، جن میں سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، تو اللہ کے دربار میں یہ قبول ہوتا ہے، اور پھر جب پریکٹیکلی اچھا عمل کر کے دکھاتے ہو، اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کلمے کو اور زیادہ، یعنی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، یعنی اور زیادہ اللہ کی نظر میں مقبولیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر زبان سے اقرار کر لیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور زبان سے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کی نظر میں کامل مومن اس وقت بنتے ہیں جب آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی ان کلمات کا اثر ظاہر ہو۔ یعنی ایک تو ہے کہ آپ نے صرف ایمان قبول کر لیا اور زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ بھی مومن ہے، لیکن ناقص مومن ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے، نماز قائم کرے، جھوٹ سے بچے، خیانت سے بچے۔ یہ مطلب ہے العمل الصالح کا، کہ عمل صالح کیا کرتا ہے؟ اس کلمے کو یعنی مکمل قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ قبول ہوگا آپ کا، آپ ایمان لے آتے ہیں، اچھے کلمات زبان سے کہتے ہیں، قبول ہوگا، لیکن اتنا قبول ہوگا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہ جہنم سے بچا لے گا ہمیں، یعنی داخلے سے ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر آپ ہوتے ہیں تو ایمان کے باوجود بھی آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ قبول تو ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، اور اس قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ جہنم سے نکل آئیں گے۔ لیکن اگر آپ مکمل قبولیت چاہتے ہیں، مکمل کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ عمل صالح کو بھی آپ کو لاحق کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ عمل صالح اس کلمے کو کامل درجے کا قبولواتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی تو نے کلمہ بھی پڑھا اور اس کے تقاضوں پر بھی تو نے عمل کیا، تو اب یہ کلمہ میں مکمل قبول کروں گا، اور مکمل قبول کا مطلب اس پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پورا نتیجہ تجھے دوں گا۔ وہ پورا نتیجہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، جہنم کی آگ تجھے نہیں چھوئے گی، قبر کا عذاب تجھے نہیں چھوئے گا، کیونکہ عمل صالح کے بغیر جو کلمہ ہے نا وہ جہنم سے نہیں بچا سکتا آپ کو۔ ہاں، اللہ اپنی مرضی سے کسی کو بخشنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ صرف کلمات طیبہ آپ کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے قیامت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ، ایک طرف تو یہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زبان سے اچھے کلمات بھی کہتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اس سے نیک عمل ان کلمات کو اور زیادہ بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لے کر آ رہے بلکہ اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں نے بار بار ایک بات میں بتاتا ہوں نا، قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، یا تو بہت اچھے لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا، تاکہ بیچ کے لوگ خود اپنے عمل کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف زیادہ ہیں۔ تو بہت اچھے لوگوں کا اللہ نے جو تذکرہ کیا، وہ اچھے لوگ وہ ہیں جو زبان سے بھی اچھی بات اور عمل سے بھی اچھا عمل، اور بہت ہی برے لوگ جو زبان سے بھی بری بات اور اتنی بری کہ اس برائی کے تقاضوں پر بھی عمل کر رہے ہیں، یعنی اس برے کلمے کے تقاضوں پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ برا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ شرک، اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف دیواریں کھڑی کر دینا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا والذین یمکرون السیئات، جو بری تدبیریں کر رہے ہیں یعنی اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کو اللہ نے دھمکی دے دی اور مسلمانوں کو خوشخبری کہ ان کا مکر تباہ ہونے والا ہے، یہ برباد ہونے والا ہے، ان کی بری تدبیریں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ پھر اللہ دوبارہ دلائل کی طرف آ گئے، دلائل توحید کی طرف۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہارے ساتھ جو بھی شریک ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، تو اللہ کی مانو، پھر اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، کیسی قدرت ہے۔ ثم من نطفہ، پھر اسی مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر تمہیں نطفے سے بنایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد یا عورت، مرد اور عورت، اس طرح جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وما تحمل من انثى، یہ تو اس کی قدرت اور احسان تھا۔ اب اس کے علم کی طرف چلتے ہیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، معبود ہونے کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے معبود میں، جو حقیقی معبود ہوتے ہیں، علم کامل ہو، قدرت کامل ہو۔
اسے پتا ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور آپ کو برائیوں پہ سزا بھی دے سکتا ہو اور اچھائیوں پہ آپ کو اچھا بدلہ بھی دے سکتا ہو، آپ کی بگڑی بنا سکتا ہو، آپ کی دعائیں قبول کرنے کی طاقت ہو اس کے اندر. تو اللہ نے پہلے جملے میں اپنی طاقت اور کمالات کو بیان کیا، دوسرے میں اپنے علم کو. وما تحمل من انثی، کوئی بھی مؤنث چاہے وہ انسانوں میں ہو حیوانوں میں ہو، وہ پیٹ میں بچہ نہیں اٹھاتی. ولا تضع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں. کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں جن میں مادہ جو ہے پیٹ میں بچہ رکھتی بھی ہے اور جنتی بھی ہے، سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے. وما یعمر من معمر، اور کسی معمر وہ شخص جس کو زیادہ عمر دی گئی ہو، کہتے ہیں نا بڑے معمر صاحب آ رہے تھے، تو کسی بھی زیادہ عمر والے کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا. ولا ينقص من عمره، اور نہ کسی زیادہ عمر والے کی عمر، یعنی عمر والے کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے. الا فی کتاب، مگر یہ سب پہلے سے کتاب میں طے شدہ ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ دیکھیں اللہ کے علم میں جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہی بات ہوتی ہے کہ یہ شخص اتنے سال جیے گا، اس کے بعد مر جائے گا. کوئی چھوٹی عمر لے کے آیا ہوتا ہے، کوئی زیادہ عمر، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ تقدیر مبرم ہے. اور ایک تقدیر معلق ہے. معلق کا مطلب یہ ہے لٹکی ہوئی تقدیر جسے کہتے ہیں، جو اصل تقدیر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ 90-100 سال جیے گا، لیکن اللہ کے علم میں اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی عمر میں کمی کر دیتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ جلدی مر جائے. تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ شخص تو ایسا تھا معمر، یعنی اس کو تو زیادہ عمر ملنی تھی لیکن اس کی عمر میں کمی کر دی گئی ہے. تو زیادہ عمر کا مطلب دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس کی صحت سے اور اس کے لائف اسٹائل سے کہ یہ تو بہت سال جیے گا، لیکن اللہ کیا کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں کمی. یعنی تقدیر معلق میں لکھ دیتے ہیں کہ تقدیر مبرم میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص دیکھنے میں لگے گا کہ زیادہ عمر ہوگی، مگر میں اس کی عمر میں کمی کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے نا جس ٹائم تک یہ جیے گا، اس ٹائم سے پہلے وہ مر جاتا ہے. اس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جلدی مر جائیں گے، لیکن ان کی عمر میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. اضافے کا مطلب کیا ہے؟ مبرم میں تو لکھا ہوتا ہے پہلے سے اللہ نے اضافہ کیا ہوا ہے، لیکن تقدیر معلق میں ہوتا ہے کہ لگے گا یہ کہ جلدی مرے گا، لیکن ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اس کو لمبی عمر دیں گے. تو اس کو ان آیتوں میں اس طرح سے تعبیر کیا گیا کہ کسی زیادہ عمر والے کی عمر میں جو اضافہ کیا گیا ہے یا کسی زیادہ عمر والے کی عمر میں جو کمی کی گئی ہے، وہ سب پہلے سے کتاب میں لکھی بھی ہے. تو یہ تو ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر اس آیت کی، اس کا حاصل بھی یہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یعنی جو مفسرین نے کی یہ تفسیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا وما یعمر من معمر، کسی بھی عمر والے کی عمر میں جو اضافہ کیا جاتا ہے، تو یا اضافے سے مراد اضافہ نہیں ہے بلکہ کسی بھی زیادہ عمر والے کی عمر جو زیادہ ہوتی ہے، جو پہلے سے ہی ہوتی ہے زیادہ، اللہ کی طرف سے الگ سے اضافہ نہیں ہوتا. اس کو تعبیر یوں کیا گیا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گویا زیادہ ہو رہی ہے عمر. تو کچھ بھی آپ ترجمہ کر لیں، مفہوم اس کا ایک ہی نکلے گا. تو آپ وہی ترجمہ کریں جو میں نے پہلے کیا ہے. دوبارہ میں اس کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم یاد رہے کہ اللہ فرماتے ہیں وما یعمر من معمر، کسی بھی شخص کی عمر میں اضافہ، ولا ينقص، اور نہ کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. یعنی کسی کو بھی زیادہ عمر ملے یا کم عمر ملے، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے. آسان ترجمہ یوں ہو جائے گا اس کا کہ کسی بھی شخص کو زیادہ عمر، وما یعمر من معمر، نہیں کسی کو زیادہ عمر دی جاتی کسی بھی عمر والے کو، ولا ينقص من عمره، اور کسی کی بھی عمر میں کمی نہیں کی جاتی. یعنی کمی کا مطلب کسی کی بھی عمر کم نہیں ہوتی. تو آسان ترجمہ یوں کر لیں اس کا، وما یعمر من معمر، کسی بھی عمر والے شخص کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا. اضافہ نہیں کا مطلب اضافہ نہیں کیا جانے کا مطلب عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی کسی کو بھی زیادہ عمر نہیں دی جاتی. ولا ينقص، اور نہ عمر میں کمی کی جاتی ہے. کمی کی جانے کا مطلب کم عمر دی جاتی ہے اس کو. الا فی کتاب، مگر یہ سب پہلے سے کتاب میں طے شدہ ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ کون لمبی عمر جیے گا اور کون کم عمری میں اس کی وفات ہو جائے گی. آپ صرف اتنا یاد کر لیں، اتنا کافی ہے. یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل کی ہے نا، یہ اس کی آیت کا مفہوم، یہ تو علماء کے لیے، عوام کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ پہ بوجھ آئے گا تو آپ کی دلچسپی ختم ہوگی قرآن سے.
تو وما یعمر من معمر، کسی کو بھی زیادہ عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ کسی کو کم عمر دی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں پہلے سے، یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا۔ تو ابھی آسان ترجمہ ہو گیا کہ زیادہ عمر ہونا اور کم عمر ہونا یہ طے شدہ ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے، یعنی پہلے سے لکھ دینا اور پہلے سے یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہونا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے، یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے۔ وما یستوی البحران، اللہ اپنی ایک اور قدرت بیان کرتے ہیں، دیکھو ہے دونوں پانی، لیکن کتنا اللہ نے فرق کر دیا ان کے اندر، کہ ھذا عذب فرات، یہ سمندر ہے، یہ کیسا ہے؟ میٹھا۔ سمندر سے مراد پانی کا کوئی بھی مجموعہ جو دریا میں ہوتا ہے، سمندر میں تو میٹھا پانی نہیں ہوتا۔ ایک پانی یہ ہے عذب، میٹھا، فرات، اور پیاس بجھانے والا، مزیدار، سائغ شرابہ، اس کا پینا بھی آسان ہے، اتنا مزہ آتا ہے پینے میں۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور ایک پانی یہ ہے نمکین، اجاج کڑوا، یعنی اتنا نمکین کہ نمکین میں بھی سارے نمکین کڑوے نہیں ہوتے، لیکن اتنا نمک ہے اس کے اندر کہ شدید کڑوا بن چکا ہے، کریلے جیسا۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اتنا بڑا سمندر پیدا کیا اور اس کو آپ زبان پہ قطرہ نہیں ٹپکا سکتے، اور ادھر دریا ہیں وہ میٹھے پانی کے بنا دیے اس نے۔ تو یہ بھی اللہ کے تصرفات ہیں۔ اور پھر تمہارے اوپر کیسا احسان کیا کہ انتہائی کڑوے اور انتہائی میٹھے پانی سے تم گوشت دونوں میں پیدا ہو رہا ہے، مچھلی دونوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ انتہائی کڑوے پانی میں مچھلی زندہ رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ اتنا کڑوا ہے کہ اس میں جراثیم اپنے وجود کو نہیں برقرار رکھ سکتے۔ پانی تبھی تو سمندر کا خراب نہیں ہوتا نا، کہ اس میں حیات کا، یعنی جو بیکٹیریا وغیرہ کا رہنا بڑا مشکل ہے، ورنہ میٹھا پانی تو آپ تھوڑے دن کھڑا رہے گا ایک جگہ، وہ تو سڑ جائے گا۔ تو کتنا نمک اللہ نے پیدا کر دیا سمندر میں، جس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ تازہ پانی رہتا ہے، اس میں خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جہاں بیکٹیریا پیدا نہیں ہو رہے بیمار کرنے والے، وہاں مچھلیاں پیدا کر دی ہیں اس نے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَمِن كُلٍّ، اور دونوں پانیوں سے، ہر طرح کے پانیوں سے، تَأْكُلُونَ لَحْمًا، تم کھاتے ہو گوشت، طَرِيًّا، وہ بھی تازہ، یعنی حیات بھی اس نے اس کڑوے پانی میں ایسی پیدا کی ہے کہ عام جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ تازہ گوشت۔ تازہ گوشت تو دیکھیں ہر جانور کا گوشت جب آپ ذبح کرتے ہیں تازہ ہی ہوتا ہے، مچھلی کو تازہ کیوں کہا ہے؟ اس میں بھی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ نے مچھلی کے ساتھ طریہ تازہ کی شرط لگا دی ہے نا، اس میں یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عام جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس سے وہ باڈی میں وہ ایکٹیونیس نہیں پیدا ہوتی، باڈی کے اندر باڈی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی جیسے فش کھانے والے کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے، طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا۔ اور جو اب یہ جو اطباء اور ڈاکٹر میڈیکل سائنس آپ کو مچھلی کے فوائد بتاتی ہے، ان کے بنیادی چیز یہی ہے کہ اس سے وزن نہیں بڑھتا، اور مچھلی کھانے والے اکثر آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو شاید اللہ نے اس لیے اس کے ساتھ تازہ کا لفظ کہ اس کے طبیعت میں تازگی ہے، یعنی اسے پیدا ہو کے اسے کھا کے آپ میں سستی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اندر اور زیادہ تازگی پیدا ہو جائے گی۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے نکالتے ہو زیور بھی جسے تم پہنتے ہو، پانی سے ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، عرب پہنتے تھے اس کو۔ تو مراد ان کی عورتیں ہیں۔ اللہ نے نسبت تو سب مردوں کی طرف، عورتوں کی طرف، سب کی طرف کی ہے، لیکن یہ قرآن کی عادت ہے کہ سارے جو کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو اللہ اس کی نسبت سب کی طرف کر دیتا ہے، کیونکہ ہیں تو سب انسان۔ تو خواتین اگر یہ زیور پہنتی ہیں تو مردوں کی بھی کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے مردوں کی طرف بھی، عورتوں کی طرف بھی، سب کی طرف نسبت کر دی، یعنی ایز اے انسانیت تم سب اس کو استعمال کرتے ہو۔ مرد ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ لے کے اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، اور عورتیں ایسے استعمال کرتی ہیں کہ وہ زیب تن کرتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ، اور اے مخاطب اس سمندر کا ایک اور فائدہ ہے کہ تو دیکھتا ہے اس میں کشتیوں کو، مواخر، لہروں کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ایک ملک سے دوسرے ملک ان سمندروں کی پشت پہ سوار ہو کے سفر کرتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ ایک اور قدرت، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ سورج چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، ایک وقت متعین تک سب چلتے جا رہے ہیں، قیامت آئے گی سب ختم۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے بادشاہی ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یہ اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، بتوں کو، کوئی فرشتوں کو، کوئی قبروں کو، تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا گھٹلی کے اوپر، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔
ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم اگر ان کو پکارو گے، ان میں سے بہت سے تو تمہاری دعا پکار سنتے ہی نہیں ہے، بت جو ہے وہ تو سنتے ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر کوئی سن بھی لے، جیسے کہ کچھ زندہ معبود بھی ہیں، وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے ان کو تمہاری مرادیں پورے کرنے کے اختیار ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور ان میں تو بہت سے ایسے ہیں جو قیامت کے دن تمہارے شرک کی نفی کر دیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، تو ہم ان کی شفاعت نہیں کر سکتے، ہم نے تھوڑی کہا تھا ان کو، یعنی دوستی کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتے ہیں باخبر سے جیسی باتیں تجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا، جیسی باتیں اللہ بتا رہا ہے نا تو کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے یہ باتیں، انسان تو اکثر غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔